تو حضرات، شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت بڑا دروازہ وسوسہ ہے۔ انہی راستوں میں سے جن راستوں کے ذریعے شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، ایک ہے خواب۔ انسان جب سوتا ہے نا، نیند کی حالت میں جو خواب انسان دیکھتا ہے، یہ جو نیند کی حالت ہے، جو خواب کی کیفیت ہے، یہ بھی شیطان کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ خوابوں کے ذریعے دو کام کرتا ہے شیطان۔ ایک، مومن کو ٹینشن دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹینشن دیتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے مومن جب ٹینشن میں رہتا ہے، دکھ میں رہتا ہے، تو اس لیے ایسے خواب دکھاتا ہے وہ جس سے مومن کا ٹینشن بڑھے۔ حدیث خواب تین قسم کے، من اللہ، کچھ خواب ہیں اللہ کی جانب سے جو سچے خواب ہیں، اور ایک خواب ہے من الشیطان، وہ شیطان کی جانب سے، ایک خواب ہے حدیث النفس، ہمارے اپنے خیالات۔ یہ جو دوسری قسم ہے من الشیطان، شیطان کی جانب سے، اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک تو ایسے خواب دکھاتا ہے جس سے ہمیں ٹینشن دینا مقصد، اور دوسرے خوابوں کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے۔ ٹینشن دینے کی بات حدیثوں میں ہے۔ ایک اعرابی آئے، بدو صحابی، آخر کہا اللہ کے نبی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میری گردن مار دی گئی ہے، میرا سر لڑکتا ہوا جا رہا ہے، اور میرا دھڑ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کا کھلواڑ ہے خواب میں تمہارے ساتھ، کسی کو مت سناؤ، یہ بس شیطان پریشان کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کنت لأرى الرؤيا تمرضنی، کہ میں بسا اوقات ایسے خواب دیکھتا تھا کہ اس خواب کو یاد رکھ کے ٹینشن سے بیمار پڑ جاتا تھا، میں سچ مچ بیمار پڑتا، ایسے خواب دیکھتا تھا۔ جب پیارے نبی سے میں نے عرض کیا کہ ایسے خواب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے میری صحت بگڑ رہی ہے، بیمار ہو رہا ہوں، پیارے نبی نے کہا یہ سب شیطان کی جانب سے ہے۔ تین آداب آپ نے مجھے سکھائے، کہا جب بھی ایسے خواب دیکھو اعوذ باللہ من شر هذه الرؤيا پڑھ لو، اور پھر بائیں جانب 3 مرتبے تھو تھو کر دو، اور پھر جس کروٹ سو کر تم نے خواب دیکھا ہے کروٹ بدل لو۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تب سے یہ جو ٹینشن کی کیفیت، بیمار ہونے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ شیطان خوابوں کے ذریعے انسان کو ٹینشن دیتا ہے، اور دوسرا خوابوں کے ذریعے انسانوں کو بہت گمراہ بھی کرتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ ارے کہیں مزار نہیں تھی، اچانک مزار بن گئی، پوچھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کے خواب میں فلاں ولی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں میری مزار بناؤ۔ شیطانی کھلواڑ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں شیطان نے خوابوں کے ذریعے سے انسانوں کو بہکایا۔ ماضی قریب کی اگر بات کریں، سعودی حکومت کی تاریخ میں 1400 ہجری میں جو بہت بڑا سانحہ ہوا، سعودی حکومت کی تاریخ کا سب سے المناک سانحہ، جسے جہیمان کا فتنہ کہا جاتا ہے، جہاں حرم مکی پہ کچھ باغیوں نے کنٹرول کر لیا تھا، 14 دن حرم مکی حکومت کی دسترس سے باہر رہا، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا فتنہ۔ جہیمان کے فتنے سے چیز یاد کی جاتی ہے، سبھی اہل علم جانتے ہیں۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ شیطان نے ان نوجوانوں کو خوابوں کے ذریعے سے گمراہ کیا، اور پوری ایک ٹیم تھی نوجوانوں کی، کہتے ہیں 36 خواب انہوں نے دیکھے، 36 خواب انہوں نے دیکھے، جو سارے خواب یہ کہہ رہے تھے کہ مہدی منتظر تمہیں میں سے ہے، مہدی منتظر تمہیں میں سے کوئی شخص ہے۔ ان خوابوں سے دھوکے میں آ گئے۔ ان کا جو لیڈر تھا، سرغنا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ حدیثوں میں جس امام مہدی کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ امام مہدی میں ہی ہوں، اور اس نے سعودی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور پھر وہ سانحہ ہوا جو بہت بڑا سانحہ ہے۔ خوابوں کے ذریعے شیطان نے ان کو بہکایا، اس لیے ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے سے بھی، جیسے حالت بیداری میں وسوسے کے ذریعے بہکاتا ہے شیطان، اور نیند میں خوابوں کے ذریعے بہکاتا ہے۔